دوستو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کلو من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور جو کچھ اس زمین پر ہے وہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اور صرف تیرے رب کی ذات وہ واحد ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا ہر ایک وعدہ سچا ہے۔ دوستو آپ نے انسانوں کو تو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ انسانوں کو موت کیسے آتی ہے اور ان کی روح کیسے نکلتی ہے۔ بعض انسانوں کو نزاع کے وقت انتہائی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اور بعض انسانوں کی روح ایسے قبض کر لی جاتی ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کو موت کیسے آتی ہے؟ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جانوروں کو موت کس طرح سے آتی ہے، اور جانوروں کی روح کون سا فرشتہ قبض کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام یا پھر کوئی اور فرشتہ، اور کیا جانوروں کو بھی وقت نزاع تکلیف محسوس ہوتی ہے یا نہیں، اور جانور اپنی موت مرنے سے پہلے کہاں چلے جاتے ہیں، اور کیا جانوروں کو اپنی موت سے پہلے اپنی موت کا علم ہو جاتا ہے، اور تبھی موت مرنے والے جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ دوستو ان سارے سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی زندگی عطا فرمائی، پھر چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، کوئی پرندہ ہو یا کوئی بھی اور جاندار، اس نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ جس طرح انسانوں کو وقت مقرر پر موت آتی ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی اپنے مقررہ وقت پر موت آتی ہے۔ دوستو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد بہت سارے پرندے، جانور اور دوسری مخلوق رہتی ہیں، لیکن جب کوئی جانور مرتا ہے تو ہمیں صرف اس جانور کی لاشیں نظر آتی ہیں جو حادثاتی طور پر مرتے ہیں، جیسا کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے والے جانور یا پرندے، یا پھر وہ جانور جن کو قید میں رکھا گیا ہو، یا پھر وہ جانور جن کا شکار کر لیا گیا ہو۔ ایسے جانوروں کی لاشیں تو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جو جانور اپنی زندگی کا وقت پورا ہونے کی وجہ سے اپنی طبعی موت مرتی ہیں، ان کی لاشیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے آپ نے اپنی طبعی موت مرنے والے کسی جانور کی روح نکلنے کا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ آپ سے سوال کرنے لگا کہ جو جانور، پرندے یا کیڑے مکوڑے اپنی طبعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ ان کی لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ جیسا کہ ہمارے علاقے میں چوہے، بلیاں اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں، یہ جانور بھی اپنی طبعی موت مرتے ہیں، اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں جانور اور پرندے مرتے ہیں، لیکن ان کے مردہ جسام ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ان جانوروں کے مردہ اجسام ہمیں اس لیے نظر نہیں آتے کیونکہ ان جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی ہو جاتا ہے، اس لیے یہ جانور اپنے وقت مقررہ سے پہلے پہاڑوں کی غاروں، کنووں اور درختوں کے کھوکھلے تنوں اور زمین کے سوراخوں اور گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہیں پر ان کو موت آتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے انسان آج سکون کا سانس لے رہا ہے۔ ورنہ اگر باقی جانوروں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کی موت کا حساب لگایا جائے تو پوری دنیا کے اندر 700 ارب پرندے پائے جاتے ہیں۔ اگر یہ پرندے انسانوں کے سامنے سرے عام مرتے تو زمین پر انسانوں کے قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ نظر آتی، اور ان کے مردہ جسم گندگی اور بے شمار بیماریوں کی وجہ بن سکتے تھے۔ دوستو یہ تو صرف پرندوں کی بات ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اڑنے والی مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا جو اس روئے زمین پر رہتی ہیں، جو اسی طرح اپنی طبعی موت مرتے اور ہمارے گلی محلوں اور سڑکوں پر ان کی لاشیں پڑی رہتی، تو ذرا سوچئے کہ انسان کا نظام زندگی کیسے چلتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس نے اس دنیا کے نظام کو کیسے چلانا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو ان کی موت سے پہلے ہی بتا دیتا ہے تاکہ یہ دور دراز کسی جنگلوں، پہاڑوں میں یا کسی گفا میں یا کسی گڑھے میں چلے جائیں اور وہاں پر ان کو موت آ جائے۔ بے شک یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم انسانوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کیا جانوروں کو بھی نزاع کے وقت موت کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں؟ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نزاع کی سختیاں برحق ہیں، اور نزاع کی سختیاں انسان کو اس کے اعمال کے مطابق دی جاتی ہیں، اور نزاع کے وقت انسان کو جو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہو تو اس کو نزاع کے وقت بہت کم تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف اگر کوئی گناہ گار اور بدکار شخص ہو تو اس کو نزاع کی سختیاں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہیں اور اس کی روح تڑپا تڑپا کر قبض کی جاتی ہے۔ لیکن پرندے اور جانور تو اعمال کے مکلف نہیں، اس لیے ان پر نزاع کی سختی تو طاری ہوتی ہے، لیکن وہ کس نوعیت کی ہوتی ہے یہ تو صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام یا پھر کوئی اور فرشتہ، یا پھر ان کی زندگی کسی اور طریقے سے ختم ہوتی ہے؟ تو اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جانوروں، پرندوں اور درختوں کی زندگی ایک تسبیح میں ہوتی ہے۔ یہ اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کو موت آ جاتی ہے اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، لہٰذا ملک الموت علیہ السلام ان کی روح قبض نہیں کرتے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق جو کہ مستند اور صحیح مانی جاتی ہے، اس روایت کے مطابق تمام ذی روح کی جانیں ملک الموت علیہ السلام خود قبض کرتے ہیں، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور، اور روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ پاک نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو سونپی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ملک الموت علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی ایک مچھر کی بھی روح قبض نہیں کرتا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام تمام جانوروں، تمام پرندوں کی روح خود قبض کرتے ہیں۔ دوستو جس طرح انسان کے مرنے پر اس کے عزیز و اقارب اور دوست یار سوگ مناتے ہیں، اسی طرح اگر پرندوں یا جانوروں میں سے بھی کوئی مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اور اس کے ہم جنس پرندے روتے اور سوگ مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔